اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے اور اقامت صلاۃ کس طرح ممکن ہے۔ میں آج بھی اسی بات پر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور جو سنتوں کے بعد 5-6 منٹ ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ میں شب برات کی نسبت سے آج کی جو آنے والی بابرکت رات ہے اس حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ سامعین محترم، میں نے صرف لنک کرنے کے لیے 2-3 باتیں عرض کروں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو نظام عبادات ہے یہ صرف ایک رسم یا فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا
اور کان کو سننے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام عبادات کو انسان کے انسان بننے کا ذریعہ بنایا، انسان کے انسان مرتضیٰ بننے کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ جو اسلام کا نظام عبادات ہے، اس کے اور انسان کی شخصیت کے تعمیر یا تعمیر شخصیت کے درمیان جو نسبت ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے۔ جیسے 2 اور 2 ہر حال میں 4 ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بندے نے نماز کی عبارت پڑھ لی، وہ دن کو روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہا، اس نے روح نماز کو چھوڑ دیا، روزے کی روح کو چھوڑ دیا، حج کی روح کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ کہے کہ میں نے عبادات کر لی ہیں لہٰذا میری شخصیت کو مکمل ہو جانا چاہیے، تو یہ اس کا فضول مطالبہ ہے۔ نظام عبادات سے تعمیر شخصیت کا فیض حقیقت عبادات کو اپنے اوپر طاری کرنے سے ملتا ہے۔ جب تک حقیقت نماز کو اپنے اوپر طاری نہ کیا جائے، نماز کے فوائد نہیں ملیں گے۔ جب تک روزے کی حقیقت کو اپنے اوپر طاری نہ کیا جائے، روزے کے فوائد نہیں ملیں گے۔ اور اگر حقیقتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف رسموں کو ہی یا صرف ظاہری جو ارکان ہیں انہی کو دین سمجھ لیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بندہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑتا، لیکن کسی کے حق کو مارنا بھی نہیں چھوڑتا، اور کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا۔ سامعین محترم، نماز جو ہے یہ جس کو عماد الدین کہا گیا ہے، ویسے نہیں اس کو عماد الدین کہہ دیا گیا۔ عماد یا ستون پہ پوری عمارت قائم ہوتی ہے، اور نماز وہ چیز ہے جس پہ دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کے گرے، کسی نے کہا آج امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی، تو جرجری لے کے اٹھ بیٹھے، کہنے لگے مجھے نماز ادا کرنے دو، جس کی نماز چلی گئی اس کا تو دین چلا گیا۔ یہ اہمیت ویسے نہیں ہے، نماز کا ہر قدم جو ہے وہ بندے کو رب کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر بندہ چلنے کی طلب لے کے نکلے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ میں نے اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے، یا کم از کم اس کی کوشش ضرور کی جائے۔ یہ ہمارے شیڈول میں ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے جسے اقبال نے بیان کیا تھا جب اس نے تربیت نفس کے مراحل لکھے تھے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تیرا عبادت کرنے کو جی نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے عبادت کیا کر۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں جبر میں اختیار پیدا ہوتا ہے، میش ود از جبر پیدا اختیار، جبر میں اختیار پیدا ہوتا ہے۔
جب بندہ کوشش کرے گا تو میرا رب اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ فرمائے گا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ادا کرنے کی۔